اور سنانی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدہ، یہ جب مارکہ حق بنیان مرصوص پاکستان نے جس طرح انڈیا کو شکست دی، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ایسا میسیج گیا جس سے ہماری پاک افواج ہو، یہ ملک ہو، یہ ریاست ہو کا ایک میسیج آتا ہے کہ پاکستان ایک پوری قوت کے ساتھ ایٹمی طاقت ہے جو ہر ایگریشن کا جواب بڑی قوت سے دیتے ہیں۔ تاریخی شکست بھارت کی، اور اسی کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ڈیفنس پیکٹ جو ہوا ہے، یہ بھی دنیا کے لیے پیغام ہے، یہ امن کے لیے ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو جب کوئی ایگریشن ہو تو اس کو جواب دینے کے لیے گیا ہے۔ بہت سے اور بھی ممالک آنا چاہتے ہیں، جس طرح ڈپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، پاکستان کی ایک پوزیشن پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط، اور یہ معاہدہ معاشی اقتصادی کی بھی ایک بنیاد بنے گا پاکستان کی ترقی کے لیے بھی۔ ہم ہمیشہ ریڈ لائن سمجھتے ہیں ان مقدس جگہوں کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری جذباتی وابستگی ہے۔ ناظرین بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھا۔ ویلکم ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے کالمنسٹ ہیں، رائٹر ہیں، آتھر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز ہیں، محترم جناب کرنل ریٹائر مختار احمد بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب۔ بٹ صاحب، ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے سعودیہ اور پاکستان کے بیچ میں، کیا کہیں گے اس کے جو معاہدے سے خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پیچھے مطلب میرے خیال میں دو پہلو جو ہیں وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ غزہ میں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا خاموش۔ اس کے بعد جب قطر پہ حملہ ہوا ہے، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بیس اسٹیشن ہے، ان کے وہاں ٹروپس بھی ہیں، اور دو بیس ہیں بیسیکلی ان کی، اور وہ تو سارا ڈیفینس جو ہے ان کو ڈپینڈ کرتے تھے، اور جو اس کے اوپر جو اس کے بعد جو 60 ملکوں کی وہاں گیدرنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کا میسج نہیں دیا، ٹیٹر نے دیا۔ یو کین کال اٹ واز اے ڈپلومیٹک گیٹ ٹوگیدر آف کنٹری، نہیں۔ تو ابھی ساری جو دنیا ہے وہ دیکھتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور اگر وہ ایشورنس دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، تو ایوری تھنگ از اوکے۔ تو اب یہ جو کنگڈم آف سعودی عرب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سب کچھ جو بھی سامان لگا ہوا ہے، فائٹنگ مشینری جتنی ہے، وہ ساری جو ہے وہ امریکن نے سپلائی کی ہوئی، ہر چیز تقریباً۔ تو اب وہ انہوں نے سوچا ہوگا یہ بیٹھ کر کہ بھائی یہ صورتحال تو یہ ہے کہ قطر کے اوپر ہو گیا سارا کچھ، اور کوئی مطلب وہاں سے ہل جل نہیں ہوئی، تو انہوں نے سوچا ہوا کہ بھائی اگر ہمیں ہمارے اوپر بھی یہ میزائل پھینک سکتا ہے، وہ تو نتنیاہو جو ہے وہ تو پاگل ہوا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں پورے جتنے عرب ممالک ہیں سارے میرے ہیں، گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے تو اب یوں چونکہ اس میں سعودی عرب نے فیل کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی کوئی پریمپٹیو اسٹرائک ہو جائے ہمارے اوپر، اور یہ سامان درے گا رہ جائے، کہ وہ سارا امریکن ہے۔ تو انہوں نے پھر پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ اس کو میرا خیال ہے پوری دنیا میں ذرا ہلچل مچی ہوئی ہے، اور مچنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہو رہا جو لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، 65,000 آپ نے ختم کر دی ہے، اور غزہ کے اوپر اپنا قبضہ کر دیا ہے۔ تو اس کا امپیکٹ تو ہے، لیکن جو سب سے پریشان کن بات ہے نا دنیا کے لیے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اور سعودی عرب نے جو کانٹریکٹ کیا ہے یہ اپنے ملک کے لیے نیوکلیئر امبریلا اس کو کہتے ہیں، وہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، پاکستان اسلامک کنٹریز میں اپنا جو ہے اس کا نیوکلیئر ہے، ہماری فیسلٹی ہے اور ساتواں ملک ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کو مطلب یہ سمجھ لینا کہ کبھی کچھ مسئلہ ہو جائے گا تو ہم سعودی عرب کے بہاف پہ وہ استعمال کریں گے، میرے خیال میں اٹ از فار فیچڈ آئیڈیا، کیونکہ ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ کنونشنل کوآپریشن ہے، اور اس میں پاکستان نے بھی کوئی ایسی بات اس میں نہیں کی ہے کہ یہ ہم نیوکلیئر جو امبریلا ہے یہ ہم اس کو دیں گے، کوئی اس قسم کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ تو لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے ان کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کنونشنل آرمی کا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان از ناؤ آن دا ٹاپ ان دا ورلڈ، ون آف دی بیسٹ آرمیز آف دا ورلڈ۔ اب ہم نے ثابت کر دیا، ابھی دیکھا نا انڈیا بیٹھا ہے، خاموش ہے، اس کو بہت بڑا زخم لگا ہوا ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے جو سارے پوسٹ کمانڈرز ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا گیا ہے، ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے اور ہمارے سے زیادہ ان کے پاس ویپنری ہے، روس کے، فرانس کے، جرمنی کے، امریکہ کے، کون رشیا کے کون سا ملک ہے جہاں سے انہوں نے اب یہ ویپن اکٹھے نہیں کیے ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ کیا نام تھا، ابھی نندن کا کیس ہوا تھا، تو مودی صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ کاش ہمیں ہمارے پاس رابطے ہوتے تو ہم پاکستان کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے 3-4 منٹ میں انہوں نے 5-6 جہاز جو ہے فارغ کر دیے، جس کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ نتھنگ لیس دین یو ایس پریزیڈنٹ نے خود دے دی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر کوئی زیادہ کوئی ہمارے دیکھیں نا، آپ جنرل راحیل شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنے جو ریجنل فورسز ہیں ان کے وہ کمانڈر ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہمارے یہاں ہمیشہ سے پاکستان کے جب سے ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ایک سیپریٹ ایشو ہے، وی آر لائک بردرس، ہماری ہر مشکل میں سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اگر ہم نے ان سے ایکٹ سائن کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہی ہے نا سب لوگوں کو جو پریشان ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ڈیفینس پیکٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ an attack on one will be considered an attack on both۔ سمجھے آپ، یہ جو جملہ ہے نا اس نے سب کی نیند حرام کی ہوئی۔ اچھا، اب وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو ایٹمی ہتھیار ہے، تو وہ شو کیس جانے کے لیے نہیں بنائے ہوتے نا، جب آپ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو دین یو یوز یور لاسٹ آپشن آلسو، تو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کہیں پر بھی نا جو فیکٹ کے اندر کوئی اس قسم کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، ابھی دیکھا نہیں ہم نے جو فورن پریس میں جو اخباروں میں خبریں آئی ہیں اسے ہی نتیجہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کلیئر ہے کہ یہ انہوں نے کوئی اس بات کی کوئی گارنٹی پاکستان نے نہیں دی ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑا بہت ریسٹرکشن ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں اس سے بہتر ہوں گے، اور یہ دوسرے جو ریجنل عرب کنٹریز ہیں ان کو بھی ایک قسم کی اسٹرینتھ ملی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اب دیکھنا ہے کہ واشنگٹن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ جو زیادہ تر جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں وہ سارے مطلب ان کی سپورٹ پہ زندہ ہے اور انہیں سے مدد مانگتے ہیں، تو ابھی ان کا ڈیٹیلز تو بھی آئی نہیں ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ہم ٹروپس دیں گے
اور ہمارے جو ایئر فورس اویلیبل ہے، نیوی فورس ہے، تو اس سے تو میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 65 ایئر لڑائی ہوئی ہے، امریکہ نے جو ساتھ چھوڑ دیا تھا، باقی ایران نے، ٹرکی نے لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ ویپنس وغیرہ دیے، سامان دیا تھا، تو وہ فرینڈلی کنٹریز ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہے کہ جو امریکہ کو کافی دھچکا لگا ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو کہ جن کا گراف کافی اوپر جا رہا تھا، ابھی تھوڑا نیچے آ گیا ہے، کہ بھائی وہ ایک سپر پاور ہوتے ہوئے ناٹ بین ایبل ٹو پرووائڈ اینی کور ٹو دی قطر گورنمنٹ، جہاں پہ کہ ان کی اتنی زیادہ وہ ہے، شو ہے وہاں پر. تو اب انڈیا والے بھی پاکستان ہے، انہوں نے بھی کوئی تو انڈیا، ایران اور یو ایس، ان کا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا ریئیکشن آتا ہے. اور بہرحال پاکستان نے اب ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جو کیا ہے اس نے کے بعد کوئی چھپا کے تھوڑی کیا ہے، سب کے سامنے کیا ہے، اور اس کو آؤٹ بھی کیا ہے، سب نوٹ بھی آ گیا ہے. لیکن ان کی جو فیئر ہے، جو جتنے بھی ملک ہیں، خاص طور پر یو ایس کہ وہ اب وہ جو ان کے پارٹنرز عرب والے، ان کے ساتھ یقیناً ایکسچینج ہوں گے، کنسلٹیشن ہوگی کہ بھائی، اور وہ میرا خیال ہے ان کو یہ ایشور کریں گے یو ایس والے کہ بھائی آپ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن استعمال کرے گا ان کیس جو 1-1 کا ایک کے اوپر حملہ ہوا تو دونوں کو پھر کور کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے جو اچھا ہے، ہمارا گراف اوپر چلا گیا. پاکستان از اے پیسفل کنٹری. دیکھیں بات بڑی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے ماضی کی، کوئی بھی آئی ہو، فوجی تھی یا سول تھی، کوئی بھی تھی، وہ سب نے یہی کوشش کی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. کہ نیبر جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے، نیبر تو رہیں گے، باؤنڈری لائن لگی ہوئی ہے. تو ہماری طرف سے پوری کوشش رہی ہے. اور دیکھیں ابھی بھی ہمارے پرائم منسٹر نے کئی دفعہ آفر کیا ہے کہ سٹ ڈاؤن، اگر آپ کو کوئی ہم سے شکایت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایکسس ہوئی ہے، تو آپ ہمیں ثبوت دیتے ہیں، اینڈ وی ول انشاءاللہ دیکھیں. اس طرف وہ جاتے نہیں ہیں. ان کا زیادہ اعتماد تھا ہم ورلڈ پاور ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے نیوکلیئر جو بھی سائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن اب آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ جو کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر اپنے اندر اتنا ڈس آرڈر ہو چکا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف عوام بھی اٹھ گئی ہے، اپوزیشن تو ہے ہی. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ تو ایک اچھا ہے. اب جو ویسٹرن پورا جو ویسٹ ہے وہ بھی ایک پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا. تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے یہ کان کھڑے کر دیتا ہے ہر انسان کو. تو جو تھوڑا زور ہوتے ہیں ان کو تو پریشانی ہوتی ہے. اب بٹ صاحب ایک چیز پوچھوں، یہ جس طرح کانفیڈنس شیک ہوا، قطر کے اوپر حملہ ہوا، امریکن کا بٹریل تھا، ٹرمپ گورنمنٹ کا بٹریل تھا، اس کے بعد سے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے. اسی وجہ سے اب وہ چیز جو ہے نا، ٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد. کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا سپر پاور کیا ہے، ایک دبدبہ ہے نا اس کا، صحیح، پوری دنیا میں روب ہے. تو جتنے ہمارے عرب کنٹریز ہیں وہ تو سارے ان کے ڈسائپلز ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان کا تو یہ خیال ہے نا کہ ان کا امبریلا ہے ہمارے اوپر یو ایس کا، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ لگائے یا کوئی کرے. لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. تو اس سے یہ بات تو ابھی ڈیفینیٹ ہو گئی ہے، کلیئر ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابھی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. صحیح. ابھی یہ جو ریلائنس تھی نا یو ایس کے اوپر، اٹ ول گریجولی ڈسپیئر. تو سب اپنا اپنا بندوبست کریں گے، مختلف لوگوں سے الائنس کریں گے.
دیہاتوں کو مطلب یہ ہے کہ ٹائملی رسپانس ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اس کو. ایک تو قطر میں ملا ہوا ہے اور دوسرا جو گلف اسٹیٹس ہیں جہاں پر بھی ان کے انٹرسٹ ہیں یو ایس کو, وہ ان کا گراف بھی وہاں سے نا نیچے گرا ہے. تو اب یہ اس نتیجے پر تو پہنچ گئے ہیں کہ بھائی صرف یہ کرنا کہ جی یو ایس گورنمنٹ ہمیں ریسکیو کرے گا ہماری پوزیشن سے, یا ہمیں ایڈ کرے گا, ہمیں کچھ جھگڑوں میں ہمارا ساتھ دے گا, وہ جو ہے نا وہ چیز اب میرا خیال ہے ختم ہو گئی ہے. ان کا جو اعتماد تھا, جو کانفیڈینس تھا کنٹریز کا, تو وہ لوز کر گئے ہیں. کانفیڈینس اب نہیں رہا ان کو, کیونکہ پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ جتنے بھی ویسٹ ہیں وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں گے, اور یہ چین جو ہے یہ ابھر رہا ہے تو نیو ورلڈ آرڈر میں ان کا بڑا ہوگا. الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے, ٹھیک ہے, اور ملٹری مائٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا مئی میں جو انہوں نے, مئی میں کہہ رہا ہوں یہ جو شو پریڈ کی تھی. جی ہاں, ہاں جی ہاں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ سب کی آنکھیں کوئی نہیں ہوگی وہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے کبھی تھریٹ نہیں کیا کسی چیز کا, وہ ایک پیسفل طریقے سے موو کرتا ہے. اب آپ ایز کمپیئر ٹو یو ایس آپ دیکھیں نے کتنے ملکوں کی تباہی کی ہے, لاکھوں ہزاروں کے حساب سے ملکوں کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے. افغانستان کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو تو اب ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہم جو ویپن وہاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں طالبان افغانستان میں, وہ ہمیں واپس کرو, اور وہ انہوں نے انکار کر دی ہے. ریفیوز, میں کہا نو کوشچن, ہم کوئی ویپن نہیں دیں گے. اور ان کے پاس اتنا ویپن ہے کہ 100 سال تک بھی لڑے تو وہ ختم نہیں ہے. ابھی بغیر ہم بیس بھی مانگ رہے تھے, وہ انہوں نے کہا نو کوشچن. تو لیکن وی مسٹ بی ویری کیئرفل, کوشش کہ انڈیا جو ہے وہ زخمی ہوا ہے, اور اس کی طرف سے کبھی بھی کسی وقت بھی شرارت جو ہے اوور رول ہم کو نہیں کرنی چاہیے. اینڈ وی شوڈ کنٹینیو, ہم آپس کے اندر ایک یونٹی پیدا کریں جہاں ڈفرینس ہے جہاں ہم کو ختم کریں. لیٹ اس بلڈ پاکستان اینڈ پروو ٹو دا ورلڈ. بڑی مہربانی سر, آپ نے ٹائم دیا, بڑی مہربانی. کرنل مختار بٹ صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے, ایکیڈیمک ہیں, رائٹر ہیں, آتھر ہیں, فارمر ایمبیسڈر, ڈپلومیٹ محترم جناب محمد عالم بروئی صاحب میرے ساتھ ہیں. اور سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بروئی صاحب, جس طرح کا معاہدہ ہوا ہے, ہم تو مبارکباد دیتے ہیں آرمی چیف کو, وزیر اعظم کو. ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. بھارت کی پریشانی تو ایک فطری پریشانی ہے, وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے سر, بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں, اور جبکہ قطر کو پورا امریکن کی طرف سے ایک سیکورٹی کور تھا, اسی طریقے سے دوسرے جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کو بھی سیکورٹی کور ہے امریکہ کی طرف سے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اور 50 منٹ پہلے امریکہ کو بتا کے حملہ کیا ہے, تو ایک بات واضح ہو گئی کہ جہاں اسرائیل کا سوال آتا ہے وہاں پہ امریکن سیکورٹی پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. وہ فوراً اپنا جو ہے نا سیکورٹی کا جو امبریلا ہے وہ کھینچ لیتے ہیں آپ کے سر سے. تو یہ صورت حال ہے. آپ نے دیکھا کہ
ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مذاکرات چل رہے تھے، لیکن کوئی انڈیکیشن نہیں تھا ہمیں کہ فارن آفس کی طرف سے یا کہیں کسی بھی میڈیا کی طرف سے کہ نیگوشیشن اس قسم کے ہو رہے ہیں بٹوین پاکستان اور سعودی عربیہ. لیکن اچانک یعنی آپ دیکھیں کہ منڈے کو سمٹ ہے اور ٹیوزڈے کو وینسڈے کو پرائم منسٹر صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کو پھر جو پروٹوکول دیا جاتا ہے انپریسیڈنٹڈ، یعنی جیسے وہ سعودی ٹیریٹری میں ان کا جہاز آ جاتا ہے تو اس کو اسکارٹ کرتے ہیں سعودی جو جیٹس ہیں وہ. اور یہ ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے جو آپ کو ایک کنگڈم کی طرف سے پرائم منسٹر کو دیا گیا اور وہاں پہ اور یہ معاہدہ جو ہے سائن کیا گیا. آپ اس کی ٹائمنگ نوٹ کر لیں اور سچویشن نوٹ کر لیں اور سرکمسٹنسز کو دیکھ لیں کہ کن حالات میں یہ جو ہے معاہدہ کیا گیا ہے. یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ ایک یعنی جو سچویشن پیدا ہوئی تھی اسرائیل کے حملے کے بعد اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے سعودی عرب نے اپنے پرانے جو ٹریڈیشنل دوست ہے پاکستان، جس نے ہمیشہ سیکورٹی کے معاملات میں سعودی عرب کے ساتھ رہا ہے، چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 79 میں گرانڈ ماسک پہ اور مکہ مکرمہ پہ جب قبضہ ہوا، سبورسز ایکٹیویٹیز کا شر پسندوں کا اس کو چھڑایا پاکستان نے. پھر 93 میں جو پاکستان نے وہاں پہ 20,000 فوجی لگائے اسرائیل کے بارڈر پہ، یہ وہ عراق کی جنگ ہو رہی تھی. اس سے پہلے 67 میں ہم نے اپنی فوج لگائی ہوئی تھی سعودی کنگڈم کی جو ہے حفاظت کے لیے. تو سعودی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے ہمارے جو ہے ڈیفینس کوآپریشن کا، لیکن وہ انفارمل قسم کا تھا یا فارمل نہیں تھا، کسی پیکٹ کی صورت میں نہیں تھا، کسی ایگریمنٹ کی صورت میں نہیں تھا. اب تو ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور فارملائز ہو گیا ہے اور اس پہ لے دے تو ہونی ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے پاکستان، اور پھر اس پہ ایگریمنٹ میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان، لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے اباؤٹ نیوکلیئر ڈیٹرنس وہ ہمیشہ کے لیے ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے جو ڈیٹرنس ہے وہ ہم انڈیا کے خلاف ہم نے بنایا ہے، کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے. تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ ایکسٹینڈیبل ہے تو سعودی عربیہ یا کسی کو، لیکن ٹریڈیشنل جو ڈیفینس یا سیکورٹی کے معاملات ہیں اس میں ضرور آپس میں ان کی جتنی بھی الائڈ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کلوز کوآپریشن ہوگا. جی صحیح. محمد علام صاحب، جس طرح ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پیکٹ ایسا ہوتا ہے ڈیفنس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قطر کے اوپر حملہ ہوا، ان کے پاس سب جدید سسٹم تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، سب تھا، لیکن سارا امریکن سسٹم تھا. ان کا سافٹ ویئر تک جو ہے نا وہ امریکن ہے. ان کے پاس یہ سب جدید چیزیں ہیں لیکن وہ روک نہیں پائے ان کو. اسی وجہ سے پاکستان کی ایک پوزیشن، جس طرح انڈیا کو ایک تاریخی شکست وکٹری اوور انڈیا، اس نے بھی بڑا ایک رول ادا کیا ہے. مارکہ حق نے، بنیان مرصوص نے جو ہم نے شروع کیا تھا، اس کے بعد پاکستان اب دنیا کی نظر میں اور اس کا گراف، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مانا ہے کہ 6 سے 7 جہاز ان کے گرائے گئے. کیا کہیں گے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان میں یا ہمارے خطے میں ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ انڈیا 10 گنا بڑا ملک ہے، اس کے پاس فوج بہت زیادہ ہے اور فوجی ساز و سامان بہت زیادہ ہے. تو اس خطے میں جو بلکہ گریٹر ایشیا میں چائنا کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عسکری لحاظ سے ایک قسم کی انڈیا جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں تھی. بلکہ امریکنس جو ہے اس کو تو ان پہ انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا کہ چائنا کے خلاف جو ان کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے اس پہ وہ ہولی سولی ڈیپینڈ کر رہے تھے انڈیا کے اوپر.
تو لیکن یہ جو مختصر 3 دن کا جو 3 دن کی جو جنگ تھی اور وہ فضاؤں میں تھی، یعنی آسمانوں میں تھی، اور بڑے ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، اور ماڈرن جو ویپنس ہے ان کی جنگ تھی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ود ان 3 days پاکستان جو 10 گنا چھوٹا ملک ہے اس نے انڈیا کو ہمبل کر دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اور میجر پاورز کی سپورٹ لے کر جو ہے نا جنگ بندی کروا دیں. اب وہ مانے یا نہ مانے، لیکن دیکھیں آپ ادھر انڈیا پہ بھروسہ کر لیں یا امریکن پریزیڈنٹ پہ کر لیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا بالکل کہ یہ جنگ بند کروا دیں. تو ہم تو مانتے ہیں کہ انہوں نے ان کا بڑا رول تھا امریکن پریزیڈنٹ کا اس جنگ بندی میں، لیکن یہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے. تو اس جنگ کے بعد پاکستان کی جو ملٹری کیپبلٹی ہے وہ پروو ہو گئی کہ وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے اس خطے میں، بلکہ ان سے زیادہ ہے اگر دیکھا جائے. اور اس جنگ کی صورتحال کو دیکھا جائے جو 3 دن جنگ رہی ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنے خطے کے چھوڑ کے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی نظروں میں آ گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وائٹ ہاؤس سے ڈائریکٹ ہمارے چیف آف آرمی صاحب کو دعوت بھی آئی کہ آئیں جی میرے ساتھ لنچ بھی کر لیں اور باتیں بھی کر لیں. تو یہ اس کا ایک قسم کے آؤٹ کم تھا جو جنگ تھی. تو اسی لیے اب پاکستان جو ہے اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ مڈل ایسٹ والوں کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم ڈپینڈ کر سکتے ہیں ڈیفنس کے معاملات میں تو وہ پاکستان پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک وہ مسلم ورلڈ کنٹری ہے، وہ یعنی مسلم دنیا کی واحد ملک ہے جو نیوکلیئر ہے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ ان کا دوست رہا ہے اور خطے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے. پہلے ماڈرن دور تھا، ٹھیک ہے ہمارے پاس اکانومی جو ہے کمزور ہے، اس معاملے میں ہم جو ہے ان پہ ڈپینڈ بھی کرتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ دوستوں کی کمزوریاں اور ان کی قوتیں یا ان کے اسٹرینتھ جو ہے نا ساتھ چلتے ہیں. جی تھینک. جس طرح غزہ از اے برننگ، ایک آگ لگی ہوئی ہے محمد عالم صاحب، اسی کے ساتھ قطر کے اوپر حملہ ہوا. آپ کو پتا ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ سب سے پہلے مارکو روبیو نے وزٹ کیا اسرائیل اور اس کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی نیتن یاہو کے. اس کے بعد بھی ایک بڑا ری ایکشن ہے کہ امریکن جب بھی اسرائیل کی بات آئے گی تو وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر اس کو بڑی بری نظر سے دیکھا گیا. یہ بھی ایک سگنلنگ ہوتی ہے، میسیجنگ ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ میں تو جی آج نہیں، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے میری کتاب چھپی تھی 2018 میں، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ امریکن جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اسرائیل کی امریکن انکریجمنٹ حوصلہ مندی کے بغیر کوئی بھی اتنا بڑا قدم اٹھا نہیں سکتا. جب اسرائیل کو یقین ہوتا ہے کہ اس معاملے میں امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہم نے شروع سے اب تک دیکھا ہے کہ امریکہ 100% اسرائیل کے جو ہے وہ بیک پہ رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اپنی آپ نے اچھا مثال دیا کہ دیکھیں جی وہاں قطر پہ حملہ ہوا ہے اور ان کا امریکن وزیر خارجہ جو ہے وہ تیل اویو پہنچا ہوا ہے اور نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیا سگنل دے رہا تھا کہ بھائی معاملہ کچھ بھی ہو لیکن ہم اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اب یہ غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کو خالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے، غزہ کا جو ہے یہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو یہ سب کچھ جو ہے امریکن مرضی سے کی جا رہی ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک کال بھی 5 منٹ کی
अगर नेतन्याहू को जाए कि नेतन्याहू स्टॉप इट नाउ, इनफ इज इनफ, इसके बाद कोई आपने जहाज नहीं उड़ाना, तो टेक इट फ्रॉम मी कि उसी वक्त सब कुछ जो है वो बंद होगा। अमेरिकन को देख के ना डिफाई इट, अमेरिकन के सिवा वो जिंदा नहीं रह सकते इसराइल वाले, और अमेरिका इनको जिंदा रखेंगे। और ये भी मैं बताऊं कि अमेरिका का पूरा प्लान है कि इसराइल को जो है ना मिडिल ईस्ट का बिल्कुल एक मिनी सुपर पावर बना दिया जाए। ये मैंने अपनी किताब में 5 साल पहले लिखी थी और वो प्रूव हो चुका है। अभी जो है सूरत हाल आगे देखें क्या होता है, लेकिन उनकी जो कोशिश देखें ना, कितने 6-7 मुल्कों पे बमबारी की है उन्होंने, यमन पे की है और अपने लेबनान पे की है, सीरिया पे की है, और जॉर्डन के साथ उसका झगड़ा रहा है, ईरान के साथ झगड़ा उसका रहा है। इतने बड़े बड़े, कतर पे ये हमला हुआ है, बाकी रह कौन गया है जी? इन मुल्कों कतर के उसके साथ ताल्लुकात थे, मस्कत ओमान के इसके साथ ताल्लुकात थे। तो ये जो क्या शो करता है, यही शो करता है कि एक एक करके सारे अरब कंट्रीज को अपने ज़ेर तसल्लुत लाएं और उसके बाद अपनी मनमानी करें। जो भी जो अहकाम वहाँ से तेल अवीव से इशू हो तो वो फिर बिल्कुल अरबियन सहारा तक जो है ना उस पर अमल किया जाए। जी जिस तरह स्टेट विजिट थी यूके के अंदर, किंग भी थे, क्वीन भी थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्टामर कियर के साथ भी उन्होंने जिस तरह एक प्रेस ब्रीफिंग की, डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, आपको पता है उसमें भी वही था कि द होस्टेजेस मस्ट बी रिलीज नाउ। मतलब वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं कि जब तक होस्टेजेस नहीं होंगे। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने भी खुल के बात की कि जो वहाँ हो रहा है जो एक फेमिन है, और जिस तरह यूएनए की रिपोर्ट आपके सामने, इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गजा। अब तो पूरी दुनिया के सामने ये चीजें क्लैरिटी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, अभी भी जो वीटो किया है, क्यों किया है इसको? अमेरिकन ने किया है ना जी। अभी सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस आते हैं इनको अमेरिकन वीटो करते हैं और सीज फायर के लिए कहते हैं पहले ये करो। अच्छा, गारंटी क्या है कि जी इनके होस्टेजेस रिलीज हों तो क्या फलस्तीन के होस्टेजेस रिलीज होंगे और सीज फायर होगा, ये होगा, जंगबंदी होगी? सवाल ये है कि जब आप उनके जो नेगोशिएटिंग टीम है उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको असैसिनेट कर रहे हैं और उस पे उसी वजह से हमला कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि नेगोशिएशंस और ये सीज फायर, ये इनकी क्या हैसियत रह जाती है जब आप जो सीज फायर के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं आप उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे बमबारी कर रहे हैं, वो भी दूसरे मुल्क में, सॉवरेन कंट्री में। तो सर बड़ी मेहरबानी, सर टाइम लिमिटेड है। मोहम्मद आलम बरोई साहब, बड़ी मेहरबानी, टाइम इज लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। जिस तरह के हालात हैं, आपको पता है पाकिस्तान की एक पोजीशन इतनी कुव्वत है और ये रियलाइजेशन है जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उसी के साथ पाकिस्तान ने हमेशा 60 से लेकर पाकिस्तान ने हमेशा सऊदीया की हिफाजत की। ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है, एज अ मुसलमान भी फर्ज बनता है, एज अ मुस्लिम कंट्री भी फर्ज बनता है। अब तो चीज़ें फॉर्मल हो गई हैं, एक पेक्ट हो गया है डिफेंस, जो एक बेहतरीन मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और कुछ ममालिक के अंदर तशवीश भी है और भारत की तशवीश तो फितरी है। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।